السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین کرام، آج پھر نئے سلسلے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے بندہ نچیز قاری محمد عباس شاہد، اور ایک نیا سلسلہ جو آپ کے سامنے رکھا جائے گا انشاءاللہ۔ ہر روز آپ کو قرآن کریم کے ترجمے اور تفسیر کے حوالے سے ایک ویڈیو ملا کرے گی۔ میری تمام ناظرین اور سامعین سے التماس ہے میری اس ویڈیو کو مکمل سنیں اور قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمے سے استفادہ حاصل کریں، اپنی زندگی کو دنیا کے لیے بہتر بنائیں اور آخرت کے لیے بہتر بنائیں۔ نبی کائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی عظمت سے، قرآن کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو عزت عطا فرمائے گا، اور قرآن کی وجہ سے ہی بہت سارے لوگوں کو اللہ ذلیل و رسوا فرمائیں گے۔ تو جب ہم قرآن پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ دونوں جہان میں عزت ملے گی۔ جب قرآن کو سمجھیں گے نہیں، قرآن پہ عمل نہیں کریں گے، قرآن کو چھوڑیں گے، تو دونوں جہانوں میں ذلت اور پستی ہمارا مقدر بنے گی۔ تو آئیے آج میں آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کے حوالے سے چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ آئیے غور فرمائیے۔ سورہ فاتحہ یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے اور اس کو قرآن کے شروع میں رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب بسم اللہ جو ہے نا، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کا حصہ ہے، بعض کہتے ہیں نہیں، یہ کسی سورت کی مستقل آیت نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ مکے کے اور کوفے کے جو قرائے کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر سورت کی آیت ہے، جبکہ مدینے اور بصرہ اور شام کے جو قرائے کرام ہیں وہ کہتے ہیں سوائے سورہ نمل کے قرآن کی کسی سورت کے شروع میں جو بسم اللہ لکھی ہوئی ہے وہ کسی سورت کی مستقل آیت نہیں ہے۔ سورہ نمل میں بسم اللہ موجود ہے، وہ سورہ نمل کی مستقل آیت ہے۔ تو اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مستقل آیت ہے یا نہیں ہے۔ تو شیخ احمد شاکر مصری رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں میری تحقیق کے مطابق جو میرا اپنا موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید میں جہاں بھی بسم اللہ لکھی ہے وہاں اس کو قرآنی آیت تسلیم کیا جائے گا، اور جو زیر بحث موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہر سورت کی مستقل آیت ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح جہری نمازوں میں، جن نمازوں میں قرات اونچی آواز سے ہوتی ہے، ان نمازوں میں بسم اللہ کی تلاوت کو اونچی آواز سے کرنا یا آہستہ آواز سے کرنا، اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں اونچی آواز سے بسم اللہ کی تلاوت کی جائے، بعض کہتے ہیں سری آواز سے کی جائے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ تو جو زیادہ راجح بات ہے وہ یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سری رکھا جائے۔ ہاں کبھی کبھار جہری آواز سے پڑھ لیا جائے، اونچی آواز سے پڑھ لیا جائے تو یہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے۔ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے ابتدا، کھولنا، آغاز کرنا، تو اس سے قرآن پاک کی ابتدا ہے، اس لیے اسے الفاتحہ کہا گیا۔ اسی طرح اس کے اور بھی متعدد نام ہیں جو احادیث میں موجود ہیں۔ اس کا نام ام الکتاب ہے، اس کا نام سب المثانی ہے، جیسے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات دی ہیں اور قرآن عظیم دیا ہے۔ اسی طرح اس سورت کا نام اور رقیہ بھی ہے، دم، اس کو پڑھ کے دم کیا جائے تو اللہ شفائے عطا فرماتے ہیں۔ ایک صحابی نے دم کیا تھا نا سورہ فاتحہ پڑھ کے، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو شفا دی تھی۔ تو اللہ کے رسول کے سامنے اس صحابی نے عرض رکھی، اللہ کے رسول میں نے دم کیا تو اللہ نے شفا دے دی۔ میں آپ کو کس نے بتایا تھا کہ یہ دم ہے؟
تو اس طرح یہ سورت کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں. اس سورت کا نام الصلاۃ بھی ہے. جیسے حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دی ہے. آدھی صورت میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، نعمتیں، عدل، احسان کے بارے میں تذکرہ ہے، اور آدھی سورہ فاتحہ میں انسان کے لیے دعائیں ہیں. وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعائیں کرتا ہے. جیسے انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے. حمدنی عبدی الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، میری عظمت بیان کی ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. اور جب بندہ آگے بڑھتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہاد علی والے عبدی ما سعالا، یہ میرے لیے ہو گیا اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے مجھ سے سوال کیا. تو یہ ایسی عظیم الشان صورت ہے، اس کی فضیلتیں بے شمار ہیں. اس کو پڑھ کر دم کرنے سے اللہ تعالیٰ بیمار کو صحت عطا کر دیتے ہیں. تو اس کو آزمائیے، اپنے آپ کو دم کیجیے، اپنے بچوں کو دم کیجیے. سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت ساری بیماریوں سے شفا دے دیتے ہیں. بہت سارے احادیث میں واقعات ملتے ہیں، صحابہ اکرام نے سورہ فاتحہ کے ساتھ علاج کیا، دم کیا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی. وہ صحابی تھے نا، انہوں نے مجنون آدمی کو دم کیا تھا سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے، بار بار سورہ فاتحہ پڑھ کے اس پر پھونکے ماری تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس مجنون آدمی کو جس پر جنون کی بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی شفا عطا کر دی. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ ایک ایسی عظیم الشان صورت ہے کہ جس نماز میں نہ پڑھی جائے وہ نماز ہی مکمل نہیں ہے، نماز ہی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. حدیث میں جو من کا لفظ ہے نا، لا صلاۃ لمن، من کا جو لفظ ہے نا یہ عام ہے، جو ہر نمازی کو شامل ہے. منفرد ہو یا امام ہو یا امام کے پیچھے ہو، مقتدی ہو، نماز سری ہو، جہری ہو، نفل ہو، فرد ہو، ہر نمازی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. اس عموم کی مزید تائید نبی رحمت، نبی کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتی ہے، جس میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجر میں بعض صحابہ اکرام نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پڑھتے رہے، تلاوت کرتے رہے. اس کی وجہ سے آپ پر قرات بوجھل ہو گئی. نماز مکمل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہے ہو؟ صحابہ نے اس بات میں جواب دیا اللہ کے رسول ہاں ہم پڑھتے رہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تفعلوا الا بام القرآن فانه لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها. تم ایسا نہ کرو، مت پڑھا کرو، البتہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھا کرو کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہے. یہ حدیث سنن نبی داؤد میں ہے، جامع ترمذی میں ہے، سنن نسائی میں ہے. اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بام القرآن فہی خداج ثلاث مرات ثلاثا غیر تمام. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 بار یہ بات بیان فرمائی، جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نامکمل ہے، نامکمل ہے، نامکمل ہے. خداج کا لفظ بولا اور پھر اس کی ذات بھی فرما دی غیر تمام، نماز نامکمل ہے جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی. تو یہ سورہ فاتحہ کی اہمیت ہے. سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھی جائے، چاہے وہ نفل ہو، چاہے وہ فرض ہو، مستحبات میں سے ہو. اسی طرح امام کے پیچھے انسان کھڑا ہو تب بھی، نماز جنازہ ہو تب بھی، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی. اس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اللہ کے رسول جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تب اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اقرا بہا فی نفسک، امام کے پیچھے ہو تو سورہ فاتحہ اپنے نفس میں، اپنے دل میں پڑھا کرو، یعنی آہستہ آواز سے امام کے سکتات میں سورہ فاتحہ کو پڑھا جائے. اسی طرح حدیثوں میں آتا ہے نا، قرآن میں بھی یاد آتی ہے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے توجہ سے سنو اور خاموش رہو. یا یہ حدیث بھی آتی ہے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا،
جب امام قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہری نمازوں میں مقتدی سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی قرات خاموشی کے ساتھ سنیں۔ جہری نمازوں میں، جن نمازوں میں قرات اونچی آواز سے کی جاتی ہے، ان نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو قرات ہوتی ہے اس کا نبی علیہ السلام نے ذکر کیا تھا۔ اور ویسے بھی ایک توجیہ جو پیش کی جاتی ہے کہ یہ جو آیت ہے نا، اگر اس صورت کو دیکھا جائے تو یہ صورت مکی ہے، جبکہ جماعت جو ہوئی ہے وہ مدینے میں جا کے ہوئی ہے۔ تو یہ حکم تھا مشرکین کے لیے، جماعت اللہ کے رسول نے کروائی ہے جا کے مدینہ میں، تو یہ بھی بات ہے۔ تو جب اللہ کے رسول مکے میں نماز پڑھا کرتے تو مشرکین وہ تالیاں بجایا کرتے تھے اور اس طرح شور کیا کرتے تھے، تو اللہ نے ان کو روکا تھا کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس کو غور سے سنا جائے۔ اس طرح جس حدیث میں آتا ہے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے امام کے پیچھے، وہ صحیح حدیث سے ٹکراتی ہیں، اس لیے صحیح حدیث پر عمل ہوگا اور صحیح حدیث کے مطابق ہی عمل کرنے میں نجات ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور بھی بہت ساری حدیثیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھے۔ عبادہ بن صامت کی جو روایت آتی ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہے جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز نہیں ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ تو میرے بھائیو، یہ قرآن جس کی ہم تفسیر کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام اس کے سب سے پہلے مفسر تھے، انہوں نے اس بات کو بیان کیا۔ اب جو اللہ کے رسول کائنات کے عظیم مبلغ، عظیم رہنما، عظیم راہبر اور ایک اصلاح کرنے والے عظیم مصلح تھے، جنہوں نے اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکرا کر اپنی مرضی سے سورہ فاتحہ کے بغیر نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، تو وہ قیامت والے دن نبی علیہ السلام کے سامنے کس منہ سے آئیں گے اور کیا چہرہ دکھائیں گے اللہ کے رسول کو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ اس طرح اب ہے یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے، تو اس کے شروع میں لکھا ہے یہ سورہ فاتحہ جو ہے نا یہ مکی ہے۔ مکی یا مدنی کا مطلب کیا ہے؟ مکی اور مدنی کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں یہ دونوں صورتیں موجود ہیں، مکی صورتیں بھی ہیں، مدنی صورتیں بھی ہیں۔ مکی یا مدنی کا مطلب یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت یعنی 13 نبوت کے 13ویں سال سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، خواہ ان کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا ہو یا اس کے اطراف میں جوانب میں ہوا ہو، وہ مکی ہے۔ مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، خواہ وہ مدینہ میں ہوئی ہوں یا مدینہ کے اطراف میں اردا گرد کے علاقے میں وہ نازل ہوئی ہوں، وہ مدنی ہیں۔ حتیٰ کہ مکہ اور اس کے اطراف میں بھی کیوں نہ نازل ہوئی، ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتیں، خواہ وہ مکہ میں نازل ہوئی ہوں یا مکہ کے اطراف میں نازل، وہ مدنی ہی کہلائیں گی کیونکہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کے آغاز میں یہاں پر جو ہم ترجمہ کرتے ہیں نا، میں شروع کرتا ہوں، تو یہ لفظاً موجود نہیں ہے۔ یہاں پر لفظ اقرأ، ابدأ اور اتلو یہ معذوف ہے، پوشیدہ ہے، جس کا معنی کرتے ہیں میں شروع کرتا ہوں۔ تو جس کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے اس کا فعل معذوف مانا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں نے پانی پینا تو پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھوں گا، تو یہاں پر فعل جو ہوگا وہ اشرب پوشیدہ ہوگا۔ اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے پڑھوں گا تو جو آکل و فعل وہ پوشیدہ ہوگا، معذوف ہوگا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھوں گا تو اتلوا ہوگا کہ میں تلاوت کرنے کے لیے تلاوت کا کام جو شروع کر رہا ہوں وہ اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، تو یہ فعل معذوف ہے۔ یہاں پر شریعت میں بہت سے اہم کام ان کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، جب جانوروں کو ذبح کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھا جائے، اس طرح تاکہ جب آدمی اپنی بیوی کے پاس جماع کے لیے جاتا ہے تب بھی بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا یہ دعا پڑھے، بسم اللہ سے آغاز کرے۔ اس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کام کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکتہ ہوتا ہے، تو کام میں برکت حاصل کرنے کے لیے بھی کام کو بسم اللہ سے شروع کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتے ہیں۔ تو یہ بسم اللہ کو آغاز میں اس لیے لکھا گیا کہ بسم اللہ کے ساتھ اس قرآن کی ابتدا کی جائے
اللہ کی مدد اور اللہ کی استعانت مل جائے اور یہ کام برکت والا ہو جائے۔ اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بھی قرآن کی تلاوت سے پہلے پڑھنا چاہیے۔ ویسے قرآن میں لفظاً تو نہیں لکھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مکمل، تو استعاذہ کا حکم ہے جب بھی قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو استعاذہ اور بسملہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرآن کی تلاوت کا آغاز کیا جائے۔ اسی طرح الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ اس میں جو الف لام ہے وہ استغراق کے لیے آتا ہے۔ الف لام استغراق کے لیے، ال جو ہے نا یہ استغراق کے لیے آتا ہے، یعنی تمام قسم کی تعریفیں، چھوٹی ہیں، بڑی ہیں، سری ہیں، جہری ہیں، قولی ہیں، فعلی ہیں، مالی ہیں، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے۔ تو یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی تعریف کا مستحق ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہی لائق ہے یہ بات کہ اللہ کی ہی تعریف کی جائے، کسی اور کی تعریف نہ کی جائے۔ کیونکہ اگر دنیا میں ہم کسی میں کوئی خوبی دیکھتے ہیں نا، اس خوبی کو دیکھ کر اس کی تعریف کریں گے تو خوبی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس خوبی کو بھی تو اس میں اللہ نے ہی پیدا کیا۔ ایک بندہ خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، تو اب ہم اس کے خوبصورتی کو دیکھ کر اس کی تعریف کریں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خوبصورت خود بنا ہے، اس میں خوبصورتی تو اللہ نے رکھی ہے، تو اس لیے تعریف اللہ کی ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی دی ہے۔ تو یہ الحمدللہ تمام قسم کی تعریفات، تمام قسم کی تعریفیں یہ اللہ کے لیے ہیں۔ تو یہاں پر الف لام جو ہے یہ استغراق کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح جو للہ ہے، للہ رب العالمین، للہ میں لام جو اختصاص کے لیے ہے، جس کی حدیث میں بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے لا الہ الا اللہ، دوسری حدیث میں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل دعا بھی کہا گیا ہے، افضل ذکر بھی کہا گیا ہے لا الہ الا اللہ۔ اور نبی علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے الحمدللہ تملا المیدان، جو الحمدللہ ایک بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا میدان نیکیوں سے بھرپور کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے۔ رب العالمین، رب یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے۔ اس کا معنی ہے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات اس کو مہیا کرنے والا اور اس کو تکمیل تک پہنچانے والا۔ رب ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات اس کو مہیا کر کے اسے پایا تکمیل تک پہنچانے والی ہستی کو رب کہتے ہیں۔ العالمین یہ تمام جہانوں پر بولا گیا ہے۔ یہ جہان عالم ان کی جمع ہے، ویسے تو تمام مخلوق کے مجموعے کو عالم کہا جاتا ہے، اس لیے اس کی جمع نہیں لائی جاتی۔ یہاں پر اللہ کی ربوبیت کا اور ربوبیت کاملہ کا اظہار کرنے کے لیے عالم کی بھی جمع لائی گئی ہے۔ ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے عالم۔ عالم کی جمع ہوتی ہے علماء اور عالم کی جمع ہوتی ہے عالمین۔ تو رب العالمین وہ ہے جو تمام جانوں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کائنات میں ہر مخلوق کا علیحدہ جہان ہے، کتنی مخلوقیں ہیں اتنے ہی جہان ہیں۔ ایک قول کے مطابق 18,000 مخلوقات ہیں، ایک قول کے مطابق اس زمین پہ 22,000 مخلوقات ہیں۔ گویا کہ 22,000 مخلوقات ہیں تو 22,000 ہی جہان ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر جہان کا مالک ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن بروزن فعلان اور الرحیم بروزن فعیل ہے، دونوں صفت کے صیغے ہیں جن میں مبالغہ موجود ہے، یعنی ان میں کثرت اور کثرت دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والے، بہت ہی رحم کرنے والے، اللہ کی ذات بہت رحم کرنے والا۔ اس کی یہ صفت دیگر صفتوں کی طرح دائمی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کی دائمی صفت ہے۔ اسی طرح بعض کہتے ہیں رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، اس طرح یا رحمان الدنیا والآخرہ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں اس کی رحمت عام ہے جس سے بلا تخصیص کافر اور مومن سب فیض یاب ہو رہے ہیں۔ کافر کو بھی رحمت مل رہی ہے دنیا میں، مومن کو بھی مل رہی ہے، اور آخرت میں اس کو رحیم ہوگا، یعنی اس کی رحمت صرف مومنین کے لیے ہوگی اور خاص مومنوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔
اسی طرح اللہ تعالی رحمان ہے، رحیم ہے، بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی. مالک یوم الدین، وہ اللہ مالک ہے قیامت کے دن کا. دنیا میں بھی اگرچہ مکافات عمل کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہتا ہے، جیسا کرتا ہے انسان ویسا اسے بدلہ ملتا ہے، جو عمل کرتا ہے اسے اس کی جزا ملتی ہے. تو تاہم اس کا مکمل جو ظہور ہوگا وہ آخرت میں ہوگا. اللہ تعالیٰ تمام اعمال کے بدلے قیامت میں دیں گے. جس نے نیکیاں کی ہوں گی اسے نیکیوں کی اچھائی کا بدلہ ملے گا، جس نے برائیاں کی ہوں گی اس کو برائیوں کا بدلہ ملے گا، ظلم کیے ہوں گے اس کے ظلم کا بدلہ ملے گا، زیادتی کی ہوگی زیادتی کا بدلہ دیا جائے گا. لیکن جو آخرت ہے نا، اس میں صرف آخرت کا مالک اللہ تعالی ہی ہوں گے، اور اللہ تعالی ہی اس دن مالک الملک ہوں گے. اللہ کی حکومت ہوگی، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہوگا. تو اللہ رب العالمین جیسے چاہیں گے فیصلہ کریں گے. اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کریں گے. مالک یوم الدین، اللہ رب العالمین وہ ہے جو قیامت کے دن کے مالک ہیں. تو قیامت کا دن کیسا ہوگا، قیامت کے دن کیا ہوگا، اور کیا کیا پریشانیاں ہوں گی، کون کون لوگ پریشان ہوں گے، اور کون کون لوگ اس دن بھی خوش ہوں گے، ان پر کوئی غم نہیں ہوگا. اس کے بارے میں انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ بسم اللہ سے لے کر مالک یوم الدین تک، اللہ تعالی مالک ہے قیامت کے دن کا. اس کی وضاحت بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آئے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو یہ سلسلہ میں نے شروع کیا ہے، اللہ سے یہ بھی دعا کریں، آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا گو ہوں، اللہ مجھے اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو اس پیغام کو سنیں، آگے پہنچائے، اللہ رب العالمین اس کے بھی درجات کو بلند فرمائے. اسی طرح کی مزید اسلامی معلومات اور قرآن کی تفسیر حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس پیج اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والا نیا سبق آپ کو ملتا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.